الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام قسم کی تعریف ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام مناظر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار احسان کیے ہیں، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اور بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیے ہیں، اور ان تمام احسانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان جیسا مبارک مہینہ، بے شمار برکتوں والا مہینہ، بے شمار رحمتوں والا مہینہ اور مغفرت کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور بطور شکر ہمیں خصوصی طور پہ اس رمضان مبارک میں چند چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اگرچہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ غیر رمضان میں بھی ہمیشہ کے لیے غیر رمضان میں بھی ہمیں ان چیزوں سے روکا گیا ہے اور ہمیشہ ان چیزوں سے روکا گیا ہے، لیکن جب ہم رمضان مبارک کے روزے سے ہوں تو خصوصی طور پہ ہم ان چیزوں سے بچیں اور ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی ریا کو چھوڑ دے، اس لیے کہ اخلاص سب سے تمام عبادتوں میں اخلاص ضروری ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت ہمیں فائدہ نہیں دے گی، اور اگر اخلاص نہیں ہے، آدمی ریا کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو یہ شرک ہے۔ اس لیے ہمیں اخلاص ہونا چاہیے اور ہمیں ریا سے اور دکھلاوے سے ہمیں اس مہینے میں خصوصی طور پہ بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے زنا اور بدکاری جیسا جو عمل ہے وہ رمضان کے علاوہ بھی منع ہے، لیکن رمضان مبارک جیسے مہینے میں ہم اس کو خصوصی طور پہ ہمیں اس سے چھوڑنا چاہیے اور اس کو ترک کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے چوری غیر رمضان میں بھی منع ہے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں خصوصی طور پہ اس کو چھوڑنا چاہیے، اور اس چوری سے مراد یہی نہیں ہے کہ کسی کی کوئی چیز لے لی، بلکہ ہمیں جیسے کہ ہمیں بجلی کا بل ہے ہم اس کو چھوڑ دیں، وہ نہ دیں، اس میں چوری کریں، اور اسی طریقے سے جو ہے پانی کا بل ہے اس میں ہم چوری کریں، اور بھی جو گورنمنٹ کی طرف سے یا جو کسی ماحول اور معاشرے کو برقرار رکھنے کے لیے جو چیزیں معاشرے میں ایجاد کی گئی ہیں، آدمی ان کے اندر بھی چوری کرنے سے چوری کا مرتکب جو ہے وہ ٹھہرے گا۔ اور قتل کرنا کسی کا یہ غیر رمضان میں بھی منع ہے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں کسی کو تکلیف دینے اور کسی کوئی جان لینے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس مہینے میں خصوصاً اس کام کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی یتیموں کا مال ہے اور غریبوں کا مال ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں کسی کا مال کھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن رمضان مبارک جیسے مہینے میں ہمیں خصوصی طور پہ حرام اور مال سے بچنا چاہیے، اور یتیموں کے مال سے خصوصی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور اس سے کھانے سے اعراض کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں جو ہے وہ دھوکہ دہی سے بچنا چاہیے، جس کو عربی میں غش کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی غش کرتا ہے، جو دھوکہ کرتا ہے، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ جو آدمی کسی کے پھل فروٹ میں دھوکہ کرتا ہے، آدمی جو ہے راشن کے اندر دھوکہ کرتا ہے، آدمی اناج میں دھوکہ کرتا ہے، آدمی اگر کھجوریں بیچ رہا ہے اس کے اندر دھوکہ کرتا ہے، یعنی کسی بھی چیز میں دھوکہ کرنا ویسے بھی ناجائز ہے، اور رمضان مبارک میں کے مہینے میں دھوکہ کرنا اور بڑا گناہ اور زیادہ اس کا جو ہے وہ ہمیں گناہ ہے۔ اسی طریقے سے خیانت کرنا کسی کے مال میں کسی چیز میں، یہ ویسے بھی منع ہے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں خیانت کرنے سے خصوصی بچنا چاہیے۔ والدین کی نافرمانی کرنا یہ غیر رمضان میں بھی ہمیشہ کے لیے منع ہے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم والدین کی نافرمانی نہ کریں اور والدین کے جو حقوق ہیں ان کا ہم خیال رکھیں۔ اور اسی طریقے سے صلہ رحمی اور آپ نے جو محارم رشتے ہیں، جو قریبی رشتے دار ہیں، ان کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں اور ان سے ہم جو ہے رشتہ اور تعلق جوڑیں، اور اس سے ہمارے رزق کے اندر بھی اضافہ ہوگا اور ہماری عمر کے اندر بھی اضافہ ہوگا، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو، تو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کرے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرے۔ اسی طریقے سے مخدرات کا استعمال، بیڑی، سگریٹ، تمباکو اور اسی طریقے سے شراب جیسی برائیاں، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے، لیکن رمضان مبارک جیسے مہینے میں ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی خصوصی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے ان چیزوں کے بیچنے میں بھی ہمیں مدد نہیں کرنی چاہیے۔ شراب کے کاروبار میں، شراب کے کام میں مدد کرنا، بیڑی سگریٹ کے بیچنے میں، مخدرات کے بیچنے میں ہمیں مدد کرنا، ان چیزوں سے بھی ہمیں اس مہینے میں خصوصی جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ غیبت جو ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے،
اور غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنے مردے بھائی کا جو ہے وہ گوشت کھانا ہے. اسی طریقے سے چغل خوری سے ہمیں بچنا چاہیے, جھوٹ سے ہمیں بچنا چاہیے, جھوٹی گواہیوں سے ہمیں بچنا چاہیے, اور اسی طریقے سے داڑھی کو کاٹنے سے اور داڑھی کو حلق کرنے سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے, اور مونچھوں کو پس کرنا چاہیے, اور تکبر سے, کبر سے ہمیں جو ہے وہ اس مہینے میں بچنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہے, یا چادر ہے, یا جو ہے توب ہے جو ہم سعودی میں جو عام لباس پہنا جاتا ہے, اور بھی کوئی بھی کپڑا ہے, اس میں اسبال اور فضول خرچی سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے. اسی طریقے سے جو ہے فحش فلمیں اور گانے اور عام جو ہے بے حیائی کی چیزیں دیکھنا اور اس کو پھیلانا, اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اور خصوصاً موسیقی کے آلات, اس کو سننا اور اس کو استعمال کرنا, اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں خصوصی اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. اسی طریقے سے عورتوں کو بے حیائی سے اور پردے کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے, اور بے پردگی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس رمضان مبارک کے مہینے میں خصوصی طور پہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے, جبکہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے بے پردگی سے, لیکن اس مہینے میں خصوصی اس چیز کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کا اہتمام ہمیں رمضان مبارک کے مہینے میں کرنا چاہیے, جو نیکی جس کا تعلق نیکی سے ہے, اچھائی سے ہے, اور ایسی ان تمام چیزوں کو اس مہینے میں ہمیں چھوڑنا چاہیے جس کا تعلق برائی سے ہے, جس کا تعلق ایسی چیز سے ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے, اس سے ان چیز کے رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں جو ہے وہ رکنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یتقبل منا صیامنا و قیامنا, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو, ہماری نمازوں کو جو ہے وہ قبول فرمائے, اور ہمیں نیک اور صالح عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اور برائیوں کے کاموں سے اللہ رب العالمین ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.